الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انشاءاللہ آج کا درس ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اب یہ اگلی آیت کریمہ حیض سے متعلق ہے، اور یہود میں جب کسی عورت کو حیض آئے تو ان ایام میں وہ اس خاتون سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیا کرتے تھے، یعنی اسے گھر سے نکال دیتے تھے اور نہ اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے تھے، اس کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، اس سے دور رہتے تھے، اور وہ حیض کو ایک کلیتاً ایسی ناپاکی تصور کرتے تھے جو ایک عورت پر طاری ہو چکی ہے، اور عورت کے قریب بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال کیا تو اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بھی ایام حیض میں بعض احکام عطا فرمائے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں کہ جو ایک عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، اور ایسی عورت جو غیر حاملہ ہو، ایک مخصوص مدت میں مخصوص وقت کے لیے یہ خون جاری ہوتا ہے، اور جب یہ خون جاری ہو تو اس کے لیے شریعت نے چند احکام عطا فرمائے ہیں۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہاں تفصیل سے وہ احکام بیان نہیں کیے جا سکتے، اور ان احکام کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین ان احکام کو تفصیل سے کبھی بھی نہیں سیکھتی، بلکہ اپنے گھر کی خواتین سے جو سنی سنائے احکام ہیں بس ان کو سن کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حیض سے متعلق کہ کب پاکی ہوگی، کتنے دن ہوں گے، عادت کیا چیز ہے، کب کتنے دن ہوں گے تو حیض ہے، اس کے بعد کتنے دن ہے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے، کب نماز چھوڑ سکتے ہیں، کب غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تمام احکام ایسے ہیں کہ جس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد ایک عورت سے جاری ہوتا ہے، اور اس کے متعلق بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ 40 دن تک عورت پر نماز لازم نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کچھ بھی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 20 دن میں خون رک جائے، 30 دن میں خون رک جائے، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ فرض عورت پر فرض ہو جائے گی، اور عورت پر وہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کہ اگر 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے تو اب وہ نفاس کی مدت ختم ہوئی، اور اب اسے استحاضہ کا خون کہلائے گا، اور اس میں اب عورت کو نماز پڑھنی ہوگی، بالکل اس انداز سے کہ جس طرح ایک شرعی معذور کے احکام ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ یہ مسائل سیکھنا ضروری ہیں، ان پر ضرور توجہ دیں، اور ہر خاتون کو یہ مسئلہ ضرور سیکھنا بھی چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو بلوغت سے پہلے یہ مسائل سکھانے چاہیے۔ حیض کی فقہ حنفی میں کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ان ایام میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یعنی ایک عورت اگر ان ایام میں نمازیں نہیں پڑھے گی اور اسے بعد میں نماز قضا کرنے کی حاجت نہیں، لیکن اگر رمضان میں یہ ایام آ جائیں تو روزوں کی قضا ضروری ہے، اور بعد میں زندگی بھر میں یہ روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم حیض کے دوران اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں پر قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ تم ان سے قربت نہ کرو، ان سے عمل
زوجیت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے یا ان کو چھو نہیں سکتے یا ان کے ساتھ دیگر معاملات ہر اعتبار سے جائز ہیں، صرف قربت کا منع ہے، اور یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا۔ یہاں پر جو طبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان ایام میں اس عمل سے مرد اور عورت دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہ حیض کی آیت بالکل صریح طور پر قرآن کریم میں آئی ہے، اس لیے اگر کوئی اس حکم کو جاننے کے باوجود ایام حیض میں یہ معاملات کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو یہ حرام ہے، اور اگر کوئی اسے حلال سمجھ کر کرتا ہے تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی صریح آیت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ دین کا تعلق صرف نماز روزے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام عطا فرمائے ہیں۔ اس میں طہارت بھی ہے، اس میں نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، حکومت سیاست کے اعتبار سے احکام، گواہی کے احکام۔ صرف اس کا تعلق، جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اتنا ہو کہ ہر شخص صرف اپنی نماز پہ رہے، روزے پہ رہے، اور اپنی ایک مسجد یا چرچ کے حد تک رہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہر ایک نظام مہیا کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس میں ہر طرح کے احکام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ایسے مومنین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو جو پیدا کیا ہے، اس نکاح کا جو شرعی وجود ہے، یہ صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حصول اولاد کے لیے ہے، کہ انسان کی اولاد ہو، اس کی نسل آگے بڑھے، اور وہ اولاد دین پر قائم ہو، اور وہ تبلیغ دین کرے، اور اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے کہ کچھ ایسی قسمیں کھاتے جو نیکی کے کام کے منافع ہوتی، مثلا قسم کھاتے کہ میں اب صدقہ نہیں دوں گا، قسم کھاتے کہ میں فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی تم یہ کام کرو، تو وہ کہتے میں نے اصل میں قسم کھا لی اور میں قسم نہیں توڑ سکتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، یعنی اب شرعی حکم یہ ہے کہ اس طرح کی قسم کو آپ توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں حیض کی بات آئی ہے، اور حیض کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ رکے رہیں اور اس دوران صحبت نہ کریں۔ اس کے بعد ایک شرعی حکم بیان ہوگا اگلی آیت میں، اور وہ حکم ہے ایلا کا، اور یہ جو حکم ہے شرعی ایلا جس پہ ابھی ہم بات کریں گے، اس میں انسان قسم کھاتا ہے، ایک مرد قسم کھاتا ہے، تو اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کے احکام بیان کر دیے کہ ایسی قسمیں کھاؤ، ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ جس میں ایک غلط پہلو ہو، اور بعد میں اس قسم کو پورا کرنے کے اس میں ایک اللہ تعالیٰ احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرنے سے رکے رہو۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ جو قسم ہے، قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے شرعی طور پہ کہ اللہ کا نام یا اس کی صفت کو ذکر کر کے اپنی بات پختہ کرنا۔ اللہ کا آپ نے نام لیا یا اس کی صفت کو ذکر کر کے اپنی بات کو جب پختہ کیا، اسے شرعی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ قسم ہے، یہ شرعی قسم کہلاتی ہے۔ اب اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں، قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین، اور یمین غموس،
یعنی یہ وہ قسم ہے کہ جو جھوٹی قسم ہے کہ جس میں انسان جان بوجھ کر حقیقت کے خلاف کلام کرتا ہے، اور یہ ماضی میں ہوتی ہے، یعنی اور یعنی ایسا کلام کہ جو بالکل حقیقت کے خلاف ہو. اس میں مثلا کوئی شخص کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ سورج طلوع نہیں ہوگا، یا کوئی شخص جو ہے وہ ایک کسی کے بارے میں قسم کھائے کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، ماضی میں قسم کھائے، تو یہ جب ایسی قسم ہوگی تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اس پہ انسان کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے. دوسری قسم ہوتی ہے قسم لغو، یعنی بیکار قسم. اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ماضی یا حال میں اپنے گمان میں کوئی سچی قسم کھائے لیکن حقیقت میں ویسا نہ ہو. مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ یار وہ تم فلاں جگہ گئے تھے، کیا وہ شخص آیا تھا؟ اور آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ آیا تھا، آپ نے اسے دور سے دیکھا تھا، تو آپ نے قسم کھائی کہ ہاں بالکل وہ آیا تھا، وہاں موجود تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، آپ کو غلطی ہوئی تھی. تو یہ وہ قسم ہے جو لغو کہلاتی ہے، اور اس میں انسان نہ گناہگار ہوتا ہے اور نہ اس پر کفارہ ہوتا ہے. یعنی ماضی یا حال میں اپنے گمان میں تو کوئی سچی قسم کھائے لیکن حقیقت میں ویسا نہ ہو، تو اس قسم پر کوئی گناہ بھی نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں. اور جو تیسری قسم ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جس پہ کفارہ، جس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور وہ ہے یمین منعقدہ، یعنی مستقبل کے بارے میں کسی ممکنہ کام پر قسم کھانا. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کام کروں گا، میں کل روزہ رکھوں گا، میں فلاں چیز کروں گا، اور وہ کام ممکن بھی ہو، یعنی وہ ہو سکتا ہو، تو ایسے کام پر قسم کھانا، اگر اسے وہ قسم ٹوٹ جائے اور وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے. اور کفارے کا حکم بھی قرآن کریم میں ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ 10 مسکین کو کپڑے دے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر ان سب پر قادر نہ ہو تو پھر وہ 3 دن روزہ رکھے، تو اس پر جو ہے وہ قسم کا کفارہ ادا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو. تو یہ جو یمین لغو تھی کہ جس کے بارے میں نے بتایا کہ ایک شخص سچا سمجھتا ہو لیکن در حقیقت وہ خلاف ہو، اور تو اس میں بعض علماء نے وہ قسمیں بھی شامل کی جو انسان روانی میں بول دیتا ہے، جلدی میں بول دیتا ہے، جن لوگوں کی بعض اوقات عادت ہو جاتی ہے اس انداز سے بولنے کی، تو اسے بھی یمین لغو میں شمار کیا ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے. اس کے بعد والی آیت میں ایک اور شرعی مسئلہ بیان ہوا ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ایلا کہلاتا ہے. دیکھیں، ایام حیض میں اللہ تعالی کی طرف سے مردوں کو منع ہو گیا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، یعنی ان سے عمل زوجیت نہ کریں. اس کے علاوہ بعض لوگ اس دور میں اب خود سے اپنے اوپر یہ پابندی نافذ کر لیا کرتے تھے. اب چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو، لیکن وہ خود مثلا عہد کرتے، قسم کھاتے کہ ہم جو ہے وہ 4 ماہ تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں جائیں گے. اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ شرعی احکام ہیں. تو ایلا جو ہے، اس کے ازرو شرع، اس کا حکم یہ ہے، ایلا کے معنی یہ ہے کہ شوہر نے یہ قسم کھائی کہ زوجہ سے قربت نہ کرے گا یا 4 ماہ قربت نہ کرے گا. تو اس میں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی قسم کھائی ہو. یعنی ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نیت کرے کہ اب میں اپنی زوجہ سے قربت نہ کروں گا، یا پھر کم از کم 4 مہینے کی نیت ہو، تو شرعی طور پر یہ ایلا کہلائے گا، اور یہ شرعی قسم ہو، یعنی اللہ کی ذات یا اس کی صفات کا نام لیا گیا ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص 4 ماہ کے اندر اندر، یعنی 4 ماہ مکمل ہونے سے پہلے اگر اپنی عورت سے قربت کر لے تو بس وہ قسم ٹوٹ جائے گی اور وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا. لیکن اگر 4 ماہ گزر گئے اور اس نے قربت نہ کی، اور وہ قسم پوری ہو گئی، تو اب خود بخود اس کی عورت کو طلاق بائن لاحق ہو جائے گی. اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی، اور اب جو ہے وہ اس سے بغیر نکاح کے واپس وہ مرد رجوع نہیں کر سکتا، اور وہ عورت اپنی عدت کی شروع کرے گی. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرعی حکم بیان فرمایا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے.
فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ماہ انہوں نے نیت کی اور اب انہوں نے قربت نہ کی، تو اس سے ان کی قربت نہ کرنے سے ظاہر ہو گیا کہ ان کا اب طلاق کا پختہ ارادہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو وہ بے شک سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کا حکم بیان فرمایا، اور عدت کا حکم مختلف احکام ہیں عدت کے۔ بیوہ کی عدت علیحدہ ہے، طلاق یافتہ کی عدت علیحدہ ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتون کا نکاح ختم ہونے کے بعد، اب چاہے وہ طلاق سے نکاح ختم ہو یا شوہر کی وفات ہو، نکاح ختم ہونے کے بعد عورت کا کچھ مدت کے لیے نکاح کرنے سے رکنا، اسی طرح چند پابندیوں میں رکنا، جیسے کہ شوہر کے گھر میں رکنا اگر ممکن ہو، گھر سے باہر نہ نکلنا بغیر ضرورت کے، زیب و زینت اختیار نہ کرنا، یعنی ایک مدت ایسی گزارنا کہ جس میں شریعت کی کچھ پابندیاں اس عورت پر لازم ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی پابندی یہ ہے کہ وہ عدت میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو عدت مختلف ہے، مثلا جو بیوہ کی عدت ہے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، اب چاہے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے یا 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو، جب ولادت ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جو دوسری صورت ہے طلاق کی، طلاق میں سب سے پہلے دیکھا جائے کہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر حاملہ ہے تو وہی مسئلہ کہ جیسے ہی وضع حمل ہوگا عدت ختم، چاہے 2 دن بعد ہو یا 9 مہینے بعد ہو۔ لیکن اگر غیر حاملہ ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کو حیض آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر حیض آتے ہیں تو اس کی مدت 3 حیض ہے، جو کہ اس آیت کریمہ میں، اگلی آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور 3 حیض اب چاہے 3 ماہ میں آئیں یا 3 سال میں آئیں یا 1 ڈیڑھ سال میں آئیں، 3 حیض مدت ہے۔ جب 3 حیض مکمل آ جائیں گے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر حیض نہیں آتے، مثلا کوئی خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، وہ عمر ہو چکی ہے کہ حیض نہیں آتے، تو اس صورت میں وہ اس کی عدت 3 ماہ جو ہے وہ گزارے گی، اور 3 ماہ بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس مقام پر ان تمام عدتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ اس مقام پر اس عورت کی عدت کا بیان ہے کہ جسے طلاق ہوئی اور وہ غیر حاملہ ہے اور اسے حیض بھی آتے ہیں، وہ اس عورت کی عدت کا بیان ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی اگر طلاق رجعی دی تھی تو شوہر کے پاس اختیار ہے کہ وہ بغیر نکاح کے فوراً رجوع کر سکتا ہے، اور وہ عورت بالکل اسی طرح اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ شوہر کے حق میں بالکل پہلے کی طرح ہوگی، اور ایک طلاق واقع ہو چکی ہوگی، یا اگر پہلے سے ایک طلاق دی تھی تو 2 طلاقیں واقع ہو چکی ہوں گی، لیکن شوہر چاہے تو طلاق رجعی کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں جیسا عورتوں پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے تو 3 حیض عدت ہے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ ایک خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائے کہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے کہ عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بہت سے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ کر دیے ہیں۔ جب نکاح کا عقد ہو جاتا ہے
تو مرد کے بھی عورت پہ بہت سے حقوق لازم ہو جاتے ہیں اور عورت کے بھی مرد پہ بہت سے حقوق لازم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور اتفاق سے کل جو تاریخ تھی 8 مارچ، اس میں وومن ڈے منایا گیا. اور پچھلے کچھ سال سے پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک وومنز ڈے پہ ایک عورت مارچ کیا جاتا ہے، جس میں شاید وہ خواتین باہر نکلتی ہیں کہ جو نوجوان ہیں یا وہ ازدواجی رشتے سے وابستہ نہیں ہیں. وہ ایک بہت ہی مخصوص حلقے کی نمائندگی کرتی ہیں اور بڑے بیہودہ پوسٹرز اٹھاتی ہیں، اور اس سے وہ عورتوں کے حقوق کو بڑھانے کے بجائے بلکہ انہیں کم کرتی ہیں. اور ایک طرف یہ طبقہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس سوسائٹی کے اس طبقے سے شدید نفرت کرنے لگا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیسس اور فاؤنڈیشن کیا ہے، آپ کس بنیاد پر اپنے حقوق چاہتے ہیں. اگر آپ کی بنیاد قرآن و حدیث ہے تو پھر تو ڈائلوگ کے تحت بات ہو سکتی ہے. آپ کہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث نے، اسلام نے عورت کو یہ حق دیا اور عورت کو یہ حق نہیں دیا جا رہا، تو اس پر بات چیت بھی ہوگی اور اس کے لیے لڑا بھی جائے گا. اور علماء اور مفتیان کرام ممبروں پر بیٹھ کر ہر جگہ عورت کے لیے ضرور یہ آواز بلند کرتے ہیں. لیکن اگر بات ہوگی صرف اپنی عقل کی، یعنی اسلام کو آپ پیچھے رکھیں گے اور یہ بات کریں گے کہ آج کے دور کے اعتبار سے یا جو باہر کے ممالک ہیں اس اعتبار سے عورت کو حق دیا جائے کہ اس کی جو مرضی آئے وہ پہنے، اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، شوہر اس کو منع نہ کر سکے، وہ جو چاہے کرے، وہ اس کا جو اس کے جو میں چاہے وہ کرے، لیکن اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس پر کسی طرح کی پابندی نہ ہو، اسے گھر میں کوئی کام نہ کرنا ہو. تو اس انداز سے تو پھر ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ بالکل آزاد ہو، وہ جیسا چاہے زندگی گزارے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کے احکام کو دیکھیں کہ دین نے کیا احکام عطا فرمائے ہیں. عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ ایک مرد جو ہے اس پر لازم ہے کہ عورت کو نان نفقہ دے. ایک مرد پہ لازم ہے، ایک مرد جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے آرام نہیں کر سکتا. اس پر ضروری ہے کہ وہ ایک مال خرچ کرے اپنی بیوی بچوں پہ، اگر اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ماں باپ پہ، اگر اس کے دیگر رشتہ دار ہیں ان پہ. اور لیکن ایک عورت عام صورتحال میں، عام سرکمسٹینسز میں اس کے لیے پوری زندگی اجازت ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ اپنے گھر میں رہ سکتی ہے، اس کو کبھی بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگی. ایک عورت کا حق ہے کہ اسے نان نفقہ دیا جائے. ایک شوہر اس اپنے اسٹیٹس، اس عورت کے اسٹیٹس کے مطابق اسے کپڑا بھی دے، اسے کھانا بھی دے، اسے مکان بھی دے. مکان سے مراد یہ کہ کم از کم اس کا ایک باقاعدہ ایک کمرہ ہو کہ جس میں وہ سامان رکھ سکے، اس کو بند کر سکے، اس کی ایک تھوڑی سی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہو. مکان سے مراد یہ نہیں کہ بالکل علیحدہ گھر ہی موجود ہو. تو وہ تمام احکام جو شوہر کی طرف بنیادی طور پر لازم ہوتے ہیں. اسی طرح عورت سے اخلاق سے بات کرے، اس سے حسن سلوک کرے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو عورت کا حق ہے، اور اس میں اور بہت تفصیل ہے لیکن ابھی وقت میں گنجائش نہیں. اسی طرح مرد کا حق یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے حکم کے تابع رہے. اس لیے اسلامی اعتبار سے اگر شوہر کو یہ پسند نہیں کہ عورت جاب کرے یا باہر نکل کے کام کرے، تو اب عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ گھر میں رہے، اور اب اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر نکلے گی تو گناہگار ہوگی. اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کی خواہشات پوری کرے، اس کے گھر کا خیال رکھے. اس میں بھی یعنی اصل جو خدمت ہے نکاح میں وہ شوہر کی ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ گھر میں ہر طرح کا کام کرے. یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ سارے معاملات طے باتیں ہیں کہ جب ایک شوہر عورت کو، اپنی بیوی کو بہت زیادہ سہولیات فراہم کرتا ہے، اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے ریٹرن میں وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کے گھر کا خیال رکھے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں تو ان سے حسن سلوک کرے. یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے، یا میں معاشرہ تو نہیں کہوں گا، یہ خاص طبقہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کو تو سارے حقوق ملیں لیکن عورت پر کچھ بھی لازم نہ ہو. تو وہ پھر شاید ایک علیحدہ زندگی تصور کرتا ہے کہ اس میں صرف نکاح ہو، اور اس میں مرد اور عورت کے لیے آپس میں وہ قربت کر سکیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی بالکل ایک انڈیپینڈنٹ زندگی ہو، عورت جو چاہے جو کرے، اس پر کسی طرح کی پابندی نہ ہو. تو انشاءاللہ اگر اس پہ وقت ملا تو پھر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اصل چیز یہی دیکھنی ہوگی کہ شریعت مطہرہ کے کیا احکام ہیں. ان احکام میں دیکھا جائے گا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، اور اسی اعتبار سے زندگی گزاری جائے گی. جب آپ اپنی سوچ کے اعتبار سے چلیں گے تو پھر آپ دین سے ہٹ جائیں گے، اور پھر آپ
ویسٹرن لائف گزارنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو بس یہاں پہ آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس درس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ جو احکام ہیں یہ اس میں اور بہت زیادہ تفصیل ہے۔ اس درس قرآن کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں عدت کے احکام بیان کروں، اسی طرح طلاق میں دیگر احکام بیان کروں، ایلا کی اور تفصیل میں جاؤں۔ یہ وہ احکام ہیں کہ جو علیحدہ ہر انسان کو سیکھنے چاہیے۔ آپ یا تو کسی معتبر عالم دین کی ویڈیو میں یہ احکام سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی آن لائن کورسز کے جس میں طلاق اور نکاح کے خصوصاً مسائل تفصیل سے پڑھائے جاتے ہوں، اس میں آپ شامل ہوں تاکہ آپ یہ تمام احکام جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔